السلام علیکم ناظرین، اب کیا ہوگا کہ ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کا ہوسٹ خرم حسین حاضر خدمت ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا موضوع بحث ہوگا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات۔ ان مذاکرات کا آغاز کہیں پچھلے سال اس وقت ہوا جب دوحہ میں افغان کی لیڈرشپ نے مائک پومپیو جو کہ سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے، ان کی موجودگی میں امریکہ کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا۔ یہ معاہدہ امریکہ نے کوئی اپنی 19 سالہ وار کیمپین کے بعد سائن کیا، اور اس کو امریکہ کی ہار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سے کیا یہ واقعی امریکہ کی ہار ہے، یا یہ شطرنج کی بازی کو وہ معاہدہ سائن کرنے کے بعد امریکہ اپنی ہار کو جیتنے پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے؟ اس معاہدے کے جو بڑے محرکات تھے ان میں سے دو امریکہ کی فوجوں کا انخلاء، اور دوسرا افغان طالبان کے پرزنرز کی آزادی، اور اس کے علاوہ جو باقی محرکات جو کہ امریکہ اور کرنٹ افغان گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے تھے، وہ تھے کہ کیا کرنٹ افغانستان گورنمنٹ اپنی جگہ قائم رہ پائے گی، جو کہ تقریباً ناممکنات میں سے نظر آتا ہے، اور کیا امریکہ کچھ فوجی رکھ پائے گا، جو کہ اب بظاہر ممکن نظر نہیں آتا اور اس ایگریمنٹ کا حصہ بھی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ کیا جس کو امریکہ افغان کی پروگریس کہتا ہے اس کے محرکات قائم رہیں گے، جیسے امریکہ کا جو موقف پروپیگنڈا یا نیریٹو رہا ہے کہ وومن رائٹس اور ایجوکیشنل پروگریس اور ہیومن رائٹ وائلیشن جو کہ امریکہ کے مطابق طالبان کے دور میں ہوتی رہیں، وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوں گی، جس کو امریکہ ایک پروگریس کہتا ہے جو 19 سالہ وار کیمپین کے بعد انہوں نے افغانستان کو دیا بظاہر طور پہ۔ لیکن یہ پورا معاہدہ اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑا ہوا ہے جس کے نتائج کچھ اور ہی ہو سکتے ہیں، اور وہ افغانستان میں آنے والے وقت میں امن یا ایک اور خانہ جنگی کی سمت کو وہ واضح طور پہ ظاہر کرے گا۔ اس سے کیا محرکات ہیں، یہ ایگریمنٹ اب کہاں تک پہنچا ہے، اس پہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے، اور اس کے بعد کیا ممکنات میں سے ہے کہ یہ اس میں افغانستان ایک اور خانہ جنگی کا شکار ہوگا، یا ایک معاہدے اس سارے معاہدے کی جتنے بھی فریقین ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھ کے حل کر پائیں گے اپنے تنازعات کو، اور افغانستان ایک پرامن ملک کے طور پہ آگے بڑھ سکے گا۔ ان تمام زاویوں کو ہمارے ساتھ تجزیے کے لیے موجود ہیں ایمبیسڈر جمیل احمد خان صاحب، جو کہ اس پہ اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ السلام علیکم ایمبیسڈر جی، جمیل۔ وعلیکم السلام خرم، آپ نے بالکل اس کا صحیح بیان کیا ہے۔ صرف اس میں اس وقت یہ بڑی تاریخ ساز قسم کی نیگوسیشن دوحہ میں جو ہوئی ہے اس ہفتے کے دن، یعنی سیٹرڈے کے دن، وہ اس میں تو خیر ابتدائی کلمات تھے جس میں مائک پومپیو تھا، دنیا کے 17 دوسرے ممالک کے ریڈیو لنک پر فارن منسٹرز تھے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن انکلوڈنگ سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکرٹری جنرل تھے، وہ سارے دنیا کی نظریں اس پہ پڑی ہوئی ہیں دوحہ میں سلسلہ۔ لیکن اس کو ایک چیز دیکھ لیں کہ یہ ہوا کس طرح، اس اسٹیج پر نیگوسیشن کی بات کیسے پہنچی۔ طالبان نے اپنا سکہ منوا دیا، دنیا کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ آپ کی تھوڑی سی ویڈیو چاپ ہو گئی تھی، تو میں اس میں تھوڑا سا آپ کو واپس لے کے جانے کی کوشش کروں گا کہ آپ نے جو شروع میں کہا وہ چاپ ہو گیا، تو آپ پلیز اس کو ریپیٹ کر سکیں گے؟ جی ہاں، میں یہ بتا رہا تھا کہ طالبان بہت مورل ہائی گراؤنڈ پر چلے گئے، اپنی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے وہ نیگوسیشن کے اس سٹیج پر پہنچے ہیں طالبان۔ اور امریکہ کا، جیسا آپ بیانیہ میں کہہ رہے تھے کہ امریکہ اس وقت اپنی فیس سیونگ چاہ رہا ہے۔ امریکہ اس وقت دنیا کی طویل ترین، یہ جو امریکہ کی جنگ ہے یہ طالبان کے ساتھ جو طویل ترین ہے، ویتنام سے زیادہ مدت لگا دی، اور اس میں جو انہوں نے اپنے نقصانات اٹھائے ہیں وہ بھی زیادہ ہیں۔ بلینز آف ڈالرز لگانے کے بعد، تقریباً $1 ٹریلین لگانے کے بعد،
افغانستان کے وجود کو، طالبان کے وجود کو تسلیم کیا، جو کہ پہلے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک چیز میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں جو آپ نے ذکر کیا، دو حصے ہیں اس کے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ طالبان کا اور امریکہ کا معاہدہ، اب یہ دوسرے حصے کی طرف جا رہی ہیں کہ انٹرا افغان، یعنی کہ افغان گورنمنٹ اور افغان کے تو باقی جو اس سے وہاں ایک کی منٹ، جو اس میں یہ سوال ہے کہ جو لیٹسٹ اجلاس ہوا، اس کے فریقین کون تھے اور ان اجلاس میں کون کون شامل تھا اور کس کس کے کیا، اس میں اگر آپ 2 منٹ کی روشنی ڈال دیں تاکہ ہمارے جی ہاں، ناظرین۔ یہ اس میں صرف دو فریق ہیں، ایک تو افغانستان گورنمنٹ اور اس کے جو ہائی پیس کاؤنسل کے ممبرانز ہیں، یعنی کہ افغانستان گورنمنٹ، اور دوسرا لیکن فریق اس میں افغانستان گورنمنٹ کو تو طالبان تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم ان سے بات اسی طرح کریں گے باقی جیسے کہ اپنی باقی شورا کونسل سے کریں گے۔ جی، تو لیکن یہ اس معاہدے کا حصہ ہے جو مارچ میں سائن ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان، کہ وہ انٹرا افغان ڈائلاگ کریں گے جس میں کہ افغان گورنمنٹ موجودہ شامل ہوگی، اور اسی لیے اس کا نام دیا گیا ہے ہائی پیس کاؤنسل، جس کو کہ ہیڈ کر رہے ہیں عبداللہ۔ اس کو مختلف نام مختلف دے دیے گئے ہیں، اس میں کچھ اور لوگ شامل کر لیے، 24 افراد پر یہ مشتمل ہے، جو کہ افغانستان کے سائٹ سے، یعنی ہائی پیس کاؤنسل کے سائٹ سے، یعنی کہ افغان گورنمنٹ، اس میں اس کا ڈیفنس منسٹر، باقی لوگ شامل، اور 4 اس میں خواتین ہیں اور 20 مرد ہیں اس میں، جو کہ اس سلسلے میں شامل ہوئے ہیں ان کی سائٹ سے افغان، اور باقی طالبان دوسری سائٹ سے ہیں۔ تو یہ دو فریق ہیں، لیکن اس کی اہمیت کلیدی چیزوں پر میں آ جاتا ہوں۔ کلیدی چیزیں یہ ہیں کہ باقی تو اس کی جزیات لوگ پڑھ سکتے ہیں اخباروں سے اور ٹی وی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ ناظرین ہمارے دیکھنے والے چاہیں گے کہ اس میں تجزیہ کیا ہے، آگے ہونے کیا لگا ہے، اب کیا ہوگا آگے جا کے، یہ چیزیں لوگ دیکھنا چاہیں گے۔ لیکن اس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ امریکہ بلینز آف ڈالر، یعنی تقریباً $1 ٹریلین خرچ کرنے کے بعد، اتنی کیجولٹیز جو ہے برداشت کرنے کے بعد، اب وہ طالبان سے انہوں نے معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں آپ نے بتا دی سیدھا چیزیں۔ ایک چیز جو رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ القاعدہ سے بالکل ڈی لنک کر دیں گے، اور طالبان نے اس کو مانا، اس پہ راضی ہوئے، اور طالبان نے کہا کہ ٹھیک ہے، معاہدہ ہم باقی نیگوسیشن کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، باقی فریق جو افغانستان کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گارنٹی انہوں نے دے دی کہ ہم القاعدہ سے کوئی لنک نہیں رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو طالبان نے اس میں امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ میں مطالبہ کیا، جو کہ امریکہ نے کسی اور انداز میں ڈپلومیٹکلی اس کو کچھ اور الفاظ دے دیے۔ معاہدے کی پہلی لائن جو ہے، جو ٹائٹل ہے معاہدے کا امریکہ اور طالبان کے درمیان، اس میں لکھا گیا ہے، طالبان نے لکھوایا ہے اس میں کہ یہ معاہدہ امریکہ اور ایمریٹس آف افغانستان کے درمیان، جس کے کو امریکہ نہیں مانتے ہوئے طالبان کہتی ہے، یہ الفاظ ہیں ان کے، میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا رہا ہوں۔ تو یہاں تک یہ الفاظ شامل کروائے، اور اسی میں باقی جزیات ہیں جو آپ نے بتائے اس کے۔ اب رہا سوال کہ جو دوسری چیز تھی جس کو کہ امریکن نے زیادہ ٹچ نہیں کیا، اور وہ جو پہلی معاہدہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ہے، اس میں یہ بات تھی کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کریں گے، اور اپنا سیاسی نظام بنانے کے لیے وہ نتیجے پر، کسی نتیجہ خیز اس پہ نوعیت پر پہنچیں گے اس کے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا کہ جو افغانستان میں باقی جو ہیومن رائٹس ہیں اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اب جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس میں جیسا میں نے بتایا کہ افغان ہائی پیس کاؤنسل، یعنی افغان گورنمنٹ اور ساتھ میں طالبان، وہ مل کے جب یہ اب کرنے لگے ہیں، تو اس میں افغان حکومت جو ہے اس پہ جس چیز پر راضی نہیں ہو رہی ہے وہ یہ کہ طالبان کی ایمریٹس، یعنی کہ اسلامی ٹوٹل حکومت، طالبان گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق، اور جو تقریر کی مائک پومپیو نے اور باقیوں نے کی، اس میں انہوں نے انڈیا یہی دیا کہ جو 19 سال میں پروگریس ہوئی ہے، جیسے کہ وومن رائٹس کی ہے، جیسے ہیومن رائٹس کی ہے، جیسے کہ وہاں کے نظام حکومت ہے، جو اس ان کو کے نیریٹو کے بالکل مطابق پروگریس ہوئی ہے، ایکچولی جو بھی ہوا ہے وہ تو افغانستان میں کیا ہوا ہے وہ ہمیں سبھی کو پتا ہے۔ جی سو طالبان کی کافی حد تک باتیں مان لی گئیں، اور پھر اس کے بعد اشرف غنی جو ہے، اصل جو معاملہ ہے جو ڈسکس نہیں ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اشرف غنی اور اس کی ٹیم جو حکومت کے مزے لیے ہیں، اور خوب ٹنوں کے حساب سے اور
بے بہا ڈالرز آتے رہے ہیں اور وہ اس میں پوری ٹیم ان کی وہ مزے لے رہی تھی، اور اب ان کو پتا ہے کہ طالبان سے نیگوشیشن جو یہ کامیاب ہو گئے، جس میں کہ ٹرمپ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے. ٹرمپ اس لیے انٹرسٹڈ ہے، انہوں نے وعدہ کیا ہوا اپنے قوم سے، وہ اپنے اس سے الیکشن سے پہلے اس کا رزلٹ دینا چاہتے ہیں. تو اس لیے اشرف غنی چاہتا ہے کہ اس طرح یہ ڈیلے ہو جائے، اور چانسز یہ ہیں کہ ٹرمپ ہار جائے گا، تو یہ چانسز یہ ہیں کہ وڈرال کا معاملہ بھی کھٹائی میں پڑ جائے گا امریکن، اور وہ مزے جاری رہیں گے اشرف غنی اور اس کی ٹیم کی اور اس کی حکومت کی. تو یہ ایک کوشش اندرون خانہ چل رہی ہے، جو خبریں بھی آ رہی ہیں اور جو میرا تجزیہ بھی ہے اس تو میں. یعنی کہ تو امریکن اسٹیبلشمنٹ اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے، اور وہ اس امید پہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان سے وڈرال نہ ہو پینٹاگون کے اندر، وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کھچ جائے اور پریزیڈنشل الیکشنز کے بعد تک چلا جائے، اور اگر ٹرمپ چلا جاتا ہے اور جو بائیڈن نیکسٹ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو اس صورت میں یہ وڈرال اور یہ سارا معاہدہ سبوتاژ ہو جائے گا. کیا بالکل یہی کھٹائی میں پڑ سکتا ہے، اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور پینٹاگون نے اس معاملے پر پہلے اعتراض کیا تھا ٹرمپ کے اس پالیسی پر کہ اس کو ابھی نہیں وڈرا کریں، اجرت میں نہیں کریں، جس طریقے سے کریں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس معاہدے میں جو ہوا ہے طالبان اور یو ایس کے درمیان امسال، اس معاہدے میں یہ شک ہے کہ 14 مہینے میں، یعنی مارچ کے بعد 14 مہینے میں، یعنی کہ 2021 کے مارچ کے بعد جو اس میں مئی تک تمام فورسز وڈرا کر لے جائیں گی اور اکتوبر تک 4,500 فورس رہ جائے گی. جس وقت معاہدہ سائن ہوا تھا اس وقت 13,000 فورس تھی. تو بڑی تیزی سے وڈرال ہو رہا ہے، اور اس وقت تقریباً 4,500 فورس تقریباً رہ گئی ہیں وہاں افغانستان میں، جس کی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پینٹاگون جس کی کہ اتنے حامی نہیں تھے. اور دوسری چیز یہ کہ اشرف غنی کی حکومت بتدریج ویک ہوتی جا رہی ہے، گرپ بھی ویک ہوتی جا رہی ہے. طالبان کو کے جو مطالبات مانے گئے ہیں، طالبان اس سے اپنے ہائی مورل گراؤنڈ بھی اور اپنے آپ کو زیادہ اسٹرینتھ فیل کر رہے ہیں. اصل چیز جو ہے وہ ہمارے جاننے کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان پر اس کا امپلیکیشن کیا ہوں گے. پاکستان کے لیے خطرات اس لیے جو ٹی ٹی پی ہے اس کو افغانستان طالبان نظریاتی طور پر اس سے زیادہ وہ نہیں رکھتی اور اس کے ساتھ لڑتی نہیں ہے. تو اس لحاظ کو اگر دیکھا جائے تو ٹی ٹی پی اب کنر میں آئی ایس کے تقریباً 2,500 داعش کے جو لوگ ہیں وہ کٹھے ہو گئے ہیں. ٹی پی پی کو جو ایکسٹرنل ہیلپ ان کو ہے را کی اور باقیوں کی وہ بھی جاری ہے. تو اب خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوئے نیگوسیشن اور افغان طالبان نے بھی کیونکہ زیادہ اس پہ کنٹرول نہیں رکھتے ہیں تو پاکستان کے لیے تھوڑی سی دشواری پیدا ہوگی. اس لیے پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کہ زیادہ تر ہمارے خطے سے وہاں گئے ہیں ان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اس نیگوسیشن کے ساتھ ساتھ اس کو بڑھانا ہوگا تاکہ طالبان کی اس میں مدد لیتے ہوئے پاکستان ان کو کسی بات پر قائل کرے ٹی ٹی پی کو اور ان کو بھی ایسا کوئی پیکیج دے جیسا کہ امریکہ نے طالبان کو دیا ہے. نہیں، تو لیکن ہمارے سر سے یہ مصیبت اتر کیا جائے ویسی گی. انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جیسے افغان طالبان ہے؟ افغان طالبان نے اپنی لڑائی جہاد جو بھی اس کو کہیں 19 سال تک امریکہ کے خلاف بڑی مضبوطی سے کیا کہ امریکہ کو 19 سال بعد گھٹنے ٹیکنے پڑے. لیکن ٹی ٹی پی کا اگر آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ تو امریکن انڈیا کی جو 7 ایمبیسیز قائم ہیں پورے افغانستان میں، وہ ان سے انہوں نے سپورٹ ٹریننگ حاصل کی، امریکہ اور بلیک واٹر سے پیسے لیے. تو ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں رہا، اور ٹی ٹی پی کے سارے اقدامات کو افغان طالبان نے وقتاً فوقتاً مذمت بھی کی. تو یہ کہنا کہ ہم سے ویسے ہی مذاکرات کریں جیسے افغان طالبان سے ہوئے، ایک حکومت جس کو گرایا گیا فورس کے تھرو اور اس نے واپس فورس کے تھرو حکومت لی، یعنی کہ امارات افغانستان یا طالبان جن کو کہتے ہیں، ان کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ٹی ٹی پی جو کہ ڈفرینٹ ایجنسیز کے پیسے باقاعدہ طور پہ لیتے ہوئے اور ٹریننگ کے ساتھ ایک ملک کو ختم کرنے کے لیے لڑی، ان دونوں کا موازنہ یا ویسا پیکج دینا کوئی مناسب بات ہوگی؟ پیکیج کی تو بات ہی نہیں ہوئی نا یہاں، اور نہ ہی بات ہو رہی ہے پیکیج کی. بات یہ ہو رہی ہے کہ انہیں ہینڈل کیا جائے. بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح بات چیت کی جائے، کیونکہ اس وقت طالبان جس نیگوسیشن میں ہیں اس نیگوسیشن کے ساتھ ساتھ ان پہ دباؤ ڈالا جائے. اس کو اس انداز میں چلیں پیش کرنے، ان پہ دباؤ یعنی کہ ٹی ٹی پی پر دباؤ ڈالا جائے. ٹی ٹی پی جو ہے اس کو پراکسی وار کا وہ حصہ ہے. یہ بہت دفعہ ڈسکشن میں آ چکی ہے بہت ساری جگہوں پر
یہ پوری دنیا جانتی ہے. لیکن یہ جو میں بات بتانا چاہتا تھا کلیدی کہ طالبان اور ٹی ٹی پی کا کلیش کبھی نہیں ہوا، نہ آئندہ ہوگا، اس لیے کہ وہ نظریاتی طور پر وہ ایک ہی ہیں. نظریاتی جو ان کی اسلامی امریٹس کی اور باقی نظریات ہیں اور وہ ان میں سے ہی ہیں، لہٰذا وہ لڑیں گے نہیں. اگر ہمیں یہ توقع ہے کہ ہم طالبان کو کہہ کے جب وہ آئیں تو ان کو جوتے لگوائیں، وہ نہیں ہو سکتا. یہ میں بتانا چاہ رہا تھا. تو اس لحاظ سے ان کو ہینڈل کرنے کے لیے یہ ٹائم ہے، ہم اس کو ہینڈل بھی کر سکتے ہیں. خیر اس بات پر اگر اس کو ہم اس سے آگے بھی اگر چلے ہیں معاملات کو، کیونکہ وہ آگے جا کے جو ان کا گٹھ جوڑ آئی ایس ایس کے ساتھ ہونے والا ہے، یعنی داعش کے ساتھ پہلے سے بھی ہے، اور انڈیا اس کو ہینڈل کر رہا ہے، را اس کو ہینڈل کر رہا ہے. اس وقت دنیا کی ساری نظریں طالبان یہ دوحہ کے کانفرنس پر ہے. تو اس وقت اگر ان کے ساتھ، اگر آپ اس بات کو زیادہ ایکسپینڈ کر کے مجھے بتانا چاہتے ہیں کہ میں بتا دوں، اس وقت اس موقع کو حاصل کرتے ہوئے دنیا کے باقی ممالک کا بھی پریشر ڈالا جا سکتا ہے تاکہ ٹی ٹی پی کی سپورٹ کم ہو اور ٹی ٹی پی جو ہے ہتھیار پھینکیں. میرا مقصد یہ ہے. دوسرا یہ مقصد یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو اگر ہم کچل نہیں سکتے ہیں پوری طریقے سے، کیونکہ ہماری سرزمین میں وہ آتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، تو ہمیں کوئی نہ کوئی میکینزم ایسا بنانا پڑے گا 360 ڈگری بیسس پر کہ ہم ان کو پریشرائز بھی کر سکیں، ہینڈل بھی کر سکیں، کچھ معافی بھی دے سکیں، کچھ ان کو مین اسٹریم میں لا سکیں، جیسے ہم نے کوشش کی پہلے جو پچھلے دنوں احسان اللہ احسان کے لیے کوشش کی، جو کہ ناکام رہی، کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن کوشش تو کی. اسی طرح اس کے اس پیکج کے تحت کوئی کوشش کرنی چاہیے آگے جا کے، تاکہ راہ اس کو مزید ایکسپلائٹ نہ کر سکے اور ہم ان لوگوں کو دوبارہ کسی ایسے جن کے ہاتھ خون سے نہیں رنگے ہوئے ہیں، ان کو ہم کسی لحاظ سے لائے ایسے معاملے میں کہ ان کی وہاں سے. خیر یہ بات یہاں رہ گئی. اب رہا سوال کہ دوحہ کی جو بات ہے، دوحہ میں آج میٹنگ، لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. عبداللہ افغانستان چلا گیا، مائک پامپیو چلے گئے یونائٹڈ اسٹیٹس، اور زمل میرا سوال یہ کہ خلیلزاد مائک پومپیو باقاعدہ فلائی کر کے قطر آئے تھے یا انہوں نے ویڈیو لنک کے تھرو؟ فلائی کر کے قطر آئے تھے. اچھا، اچھا فلائی کر کے آئے تھے، انہوں نے اسپیچ جو دی کہ تھی، اس کے بہت بعد اہم واپس کیا کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے جس سے. ہاں، اور واپس چلے گئے. فزیکل پریزنس ان کی دعا میں تھی، وہ بھی واپس چلے گئے. خیر انہوں نے جانا تھا. عبداللہ جو کہ کو ہیڈ کر رہے ہیں پوری ٹیم کو افغانستان کی طرف سے طالبان کے ساتھ، وہ واپس آ گئے. اور زمل خلیلزاد جو کہ اس تمام معاملات میں بڑی گہرائی سے ہینڈل کر رہے ہیں، اس کو اسے کوشش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھائیں، وہ پاکستان میں بیٹھیں. اب یہاں میرا نقطہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ زمل خلیلزاد میٹنگ کو اس وقت جو بیچ میں ایک بوٹل نیک آیا ہے، جو کہ میٹنگ چلنی تھی، ابھی فریم ورک بھی پورا ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے، جو کہ کل ہونا تھا، اور اس کے بعد وہ بھاگ کے اسلام آباد آئے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو کہا جائے کہ مزید پریشر ڈالیں. دوسرے معنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے کندھوں پر مزید پریشر ڈالا جائے کہ بھائی آپ ڈو مور. یہی میرا خدشہ تھا. یہی میں کوئی تقریباً 50 دفعہ مختلف چینلز پہ کہہ چکا ہوں کہ یہ آگے جا کے اگر یہ معاملات نہیں صحیح طریقے سے سلجھے تو پاکستان، حالانکہ جس نے اتنی کوشش کی ہے، جس کو سراہا گیا ہے ٹرمپ کے طرف سے، دنیا کے باقی ممالک کے طرف سے، تو یہ دنیا بڑی ظالم دنیا ہے. یہ ان تمام احسانات کو پاکستان کو درگزر کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے دوبارہ ڈو مور کا نعرہ لگانا شروع کر دے گی. نہ صرف یہ، بلکہ اگر یہ کامیاب نہیں ہوا تو نہ ہی وہ ہمارے ریفیوجیز 3 ملین واپس جا سکیں گے، بلکہ اور ریفیوجیز افغانستان سے آنا شروع ہو جائیں گے ہمارے ملک میں، اور باقی جو افغانستان کے ارد گرد ملک ہیں ان کے لیے دشواریاں بڑھتی جائیں گی، خاص طور پہ ہمارے لیے. تو اس لحاظ سے یہ ڈو مور والا سلسلہ جو ہے، تو یہ جمیل احمد خان صاحب، آپ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈو مور کا اگر پاکستان سے مطالبہ ہوتا ہے تو کیا پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ ڈو مور واٹ؟ جو $1 ٹریلین کے قریب اب گوا کے اور کتنے فوجیوں کو مروا کے امریکہ خود نہیں کر سکا، پاکستان کیسے کر سکتا ہے؟ اگر آپ توقعات بڑھا دیں، جس حلقے میں آپ ہیں، جس آرگنائزیشن میں آپ ہیں، یا جس ملک کو آپ چلا رہے ہیں، اگر آپ گرد و نواح کے لوگوں کی توقعات بڑھا دیں کہ آپ یہ چیزیں کر سکیں، یا توقعات آپ نہ بڑھائیں، گرد و نواح کے لوگ آپ سے ایکسپیکٹیشنز اور پرسیپشنز یہ کر لیں کہ آپ ہی ہیں، بس آپ ہی کر سکتے ہیں سب کچھ. تو دیکھیں، پاکستان نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ افغان طالبان سے کچھ بھی منوا سکتے ہیں. وہ انہوں نے یہ کہا
کہ وہ ان کو مذاکرات کی میز پہ لا کے بٹھا سکتے ہیں اور ایک مذاکرات کو کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں کہ وہ سائن ہو جائے، جو کہ مارچ اس سال میں امریکہ اور طالبان کے درمیان ہو چکا ہے۔ اب تو امریکہ، طالبان اور افغان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس اپنے اپنے کردار کو اس سلسلے میں پورا کریں۔ ابھی تک جو بظاہر نظر آتا ہے کہ افغان طالبان نے جو کہا وہ پورا کیا ہی ہے۔ مسئلہ پریزنرز کا آیا، وہ پریزنرز نہیں دے رہے، چھوڑ رہے تھے، پھر ان پہ جب پریشر پڑا تو انہوں نے پریزنرز چھوڑے۔ اس کے بعد بات آتی ہے کہ افغان طالبان نے گارنٹی دی ہے کہ افغانستان کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گی۔ تو اب اس کے علاوہ، گارنٹی کے علاوہ تو فی الحال امریکہ کے پاس کچھ نہیں ہو سکتا جب تک ان کی گورنمنٹ واپس نہیں آ جاتی۔ تو پاکستان کیا کر سکتا ہے اس سارے سلسلے میں اگر طالبان ذرا تسلیم نہیں کرتے افغان گورنمنٹ کو؟ اور تھوڑی سی تھیوری کو علیحدہ کر لیں اور پرسپشن کی بات کر لیں، پھر تھیوری سے میں ملا لیتا ہوں۔ پرسپشن کی میں نے آپ کو بات بتا دی، تھیوری آپ نے بتا دی کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ پاکستان نہیں کر سکتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے پاکستان نے ڈپلومیٹک چینل سے، سیاسی بیانات سے یہ بتا دیا کہ پاکستان جتنا کر سکتا تھا کر لیا، باقی آپ جانیں اور آپ کے افغانستان جانیں اور افغان کے لوگ جانیں۔ لیکن کیا یہ اگر ایسی بات ہے تو جامل خلیل زاد فوراً ادھر سے جہاز اسپیشل پکڑا ہے، سیدھا اسلام آباد آئے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا مدد کریں آپ؟ یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا نا ان کو۔ پاکستان تو کہہ چکا ہے کہ ہم کو بس جتنا کرنا تھا کر دیا۔ پاکستان نے ان کو کیوں ریسیو کیا، کیوں انٹرٹین کر رہے ہیں؟ وہ تو آئے ہیں اس لیے کہ بھائی تھوڑی سی اور مدد کریں۔ یہی میں اس کو انگریزی میں نے کہہ دیا ڈو مور۔ تو یہ سلسلہ جو ہے اس کو بڑے نازک موڑ پر ہم چلنے لگے ہیں، ہم آگے ہیں اس وقت، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بڑا مخمصہ ہو گیا ہے، اور پاکستان کے لیے مخمصہ یہ بن سکتا ہے۔ وہ ایسا کیا نقطہ ہے جس پہ، کیا وہ یہی نقطہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ موجودہ افغانستان گورنمنٹ کی موجودہ آئین کے انڈر رہ کے ساری باتیں تسلیم کریں، جو کہ افغان طالبان اپنی نیگوسیشن کے ڈے ون پہ امریکہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، امریکہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا ہے، انڈائریکٹلی یہی چاہ رہا ہے۔ ڈائریکٹلی وہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان آپس میں مل کے بیٹھیں اور ایک سیاسی نظام اپنا تلاش کریں۔ اور امریکہ جو اس وقت چاہ رہا ہے، جو تقریر میں بھی ذکر کیا گیا، تمام فریق نے دوحہ میں ہفتے کے دن تقریر میں بات کی کہ وائلنس ختم کریں اور سیز فائر کوشش کریں کہ سیز فائر ہو جائے، کم از کم ہیومنٹیرین سیز فائر ہو جائے۔ ہیومنٹیرین سیز فائر کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب ہے کہ جہاں جہاں خوراک کی، جہاں جہاں باقی مدد کی ضرورت ہے، وہ ڈونر ایجنسیز اور حکومت اور اس کو پہنچا سکے ان لوگوں کو، اور اس پر حملہ نہ ہو۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اب 18 اٹیک ہو گئے نیگوسی، جس دن کانفرنس ہو رہی ہے کل، یعنی کہ اتوار کے دن 18 اٹیک کیے ہیں افغان طالبان نے۔ لیکن پتا ہے کہ ان کی پورے ایگریمنٹ میں کہیں سیز فائر تو حصہ تھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا یہ ایگریمنٹ امپلیمنٹ ہوگا۔ پھر آپ اس سے مکس کر رہے ہو اس کو، ایگریمنٹ کو، اس میٹنگ سے، دوحہ کی کانفرنس سے۔ دوحہ کی کانفرنس علیحدہ چیز ہے۔ اس کانفرنس میں یہ ڈسکشن ہوئی کہ انہیں کہیں کہ وائلنس نہ کریں۔ تقریر میں مائک پومپیو نے کہا کہ وائلنس اگر ہوگی تو اس میں نیگوسیشن آگے نہیں چلے گی۔ تو بہت سارے لوگوں نے تقریر میں یہ بات کی۔ وہ جو ایگریمنٹ ہے وہ بڑا خوبصورت ایگریمنٹ ہے امریکہ کا اور طالبان کا، اور انہوں نے، امریکہ نے کچھ باتیں مانی اور طالبان کی زیادہ باتیں مانی گئی۔ یہی بات ہے کہ طالبان کا وجود مان لیا۔ اب رہا سوال، کیونکہ افغانستان میں پچھلی مرتبہ بھی جب یو ایس ایس آر وڈرا ہوا تھا تو ایک بہت افراتفری مچ گئی تھی۔ یہی سب سے جتنے بھی تجزیہ نگار ہیں وہ یہی سوچتے آئے ہیں، اور ان کو اسی چیز کا ایک خدشہ تھا کہ یہ ایک اس مرحلے میں آ کے بڑا کمپلیکس ہوتا جائے گا، اور اگر سول وار دوبارہ شروع ہو گئی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیا صورتحال بن سکتی ہے۔ تو لہٰذا پاکستان اپنی گڈ ول یہی کر سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دوبارہ میسج بھیج سکتا ہے، اس سے زیادہ پاکستان ان کے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روک سکتا۔ لیکن دنیا کا پرسپشن یہی ہے کہ پاکستان اگر کہے گا تو طالبان مان جائیں گے، جیسا کہ پہلے پاکستان نے کوشش کر کے ان کی میٹنگ کروائی اور ان کی نیگوسیشن کروائی امریکہ سے، اور امریکہ بھی اس کا معترف ہو گیا۔ اور امریکہ کیونکہ معترف اس بات کا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کے پیس پروسیس میں بھی آپ سے اتنا ہی کام لے اور زیادہ معترف ہو جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اگر ہم اس بات کو تسلیم کریں گے کہ طالبان نے اپنی قوت کا لوہا منوایا جس کی وجہ سے امریکہ اور افغان گورنمنٹ، جو کہ امریکہ کی ایک پپٹ ہے، اس میں تو کوئی دو رائے آرا نہیں ہو سکتی، کہ افغان گورنمنٹ کو امریکہ نے لا کے بٹھایا اور وہ اسی جہاز پہ بیٹھ کے واپس چلے جائیں گے جن جہازوں پہ لا کے ان کو بٹھایا تھا. لیکن ہاں یہ سارا لوہا جو ہے وہ ایک فوجی قوت یا اپنی اس جنگی حکمت عملی سے طالبان نے منوایا. اب وہ یہ جو میدان جنگ میں جیتی ہوئی جنگ وہ نیگوشیشن ٹیبل پہ تو نہیں ہارنے کو تیار ہوں گے. تو ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور افغانستان اسی لیے افغان طالبان نہیں چاہ رہے کہ وہ سیز فائر کریں جب تک کہ ان کی باقی نیگوسیشنز میں باتیں نہ مان لی جائیں. اور سب سے جو اسٹکنگ پوائنٹ اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ اسلامک ایمریٹس اب افغانستان یعنی کہ اسلامک لا وہاں چلیں گے. افغانستان گورنمنٹ اور افغانستان کی ہائی پیس کاؤنسل یا عبداللہ جو ان کے سربراہ ہیں افغانستان سائٹ کے، وہ اس چیز پر وہ یہ انکار نہیں کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ کہتے ہیں جو 19 سال جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن تو اسلامک ریپبلک آف افغانستان ہے، اس میں اسلام کا ہر جگہ کے سر معاملات اسلامی لحاظ سے چلیں گے. لیکن جو اس کے کلازز ہیں وہ ایمریٹس جس طرح اسلامک ایمریٹس کے کلازز تھے اس سے مختلف ہیں. تو یہ اس پہ کلاس بائی کلاس آگے جا کے ان کو بات کرنی پڑے گی. آرٹیکل کے کلاس بائی کلاس افغانستان آرٹیکل کے بہت سارے آرٹیکلس ہیں جس پہ طالبان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن جن چیزوں پر اعتراض ہوگا اس پہ امریکہ کی کوشش یہی ہوگی. یہی ایک مہینہ رہ گیا ہے اکتوبر کا، نومبر میں تو الیکشن ہو جائیں گے، اس سے پہلے افغانستان طالبان بھی چاہیں گے کہ وہ اپنا پریشر ڈال کے ٹرمپ کے ہارنے سے پہلے یا جیتنے کے چانسز تو کم ہے، ہارنے سے پہلے وہ بھی چاہیں گے کہ ان چیز کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے. لیکن اس سے ایک سب سے بڑی اہم بات ہے جو طالبان بھی سمجھتے ہیں کہ امریکہ جا نہیں رہے ہیں افغانستان سے امریکہ، کیونکہ ان کا ایک جو معاہدہ ہے حکومت افغانستان سے، وہ معاہدہ سائن ہوا ہے 2013 میں، امپلیمنٹ ہوا ہے 2015 میں. اس کی آرٹیکل 26 جو ہے ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، وہ آرٹیکل 26 میں بڑے واضح دیا ہوا ہے کہ افغانستان یا امریکہ ان دونوں میں سے کوئی فریق اگر وڈرا کرنا چاہے اس ایگریمنٹ سے یعنی ڈیفنس ایگریمنٹ سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 جو اڈے ہیں وہاں امریکہ کے اس کو خالی کرنے کے لیے اگر ہمیشہ کے لیے چاہیں کہ خالی کیا جائے تو 2 سال کا نوٹس دینا پڑے گا. اگر افغان طالبان حکومت میں آ بھی جائیں تو ان کو 2 سال کا نوٹس دینا پڑے گا. اس ایگریمنٹ لیکن وہ ایگریمنٹ تو اس کانسٹیٹیوشن کے تحت سائن ہوا تھا جو امریکہ نے ایک پپٹ گورنمنٹ بنا کے افغانستان کے اندر ایک مسلط کیا تھا. لیکن طالبان اس کو کیسے تسلیم کریں گے اس معاہدے کو جو کہ افغان گورنمنٹ کے درمیان ہوا، جو کہ امریکہ نے خود بٹھائی؟ وہ تو افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہوا وہ ایگریمنٹ. کوئی کانسٹیٹیوشن کا تعلق نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریکارڈ کا معاہدہ جس کے $6 بلین کا جرمانہ ہم پر پڑ رہا ہے وہ تو عمران خان حکومت نے نہیں کیا تھا. ہم پر کیوں پڑا ہے؟ حکومتوں کے یہ اسٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے. اس میں نہیں، ایک طالبان اس قانون ہے معاہدے کو دنیا تسلیم نہیں کرتے، جہاں تک میں سوری اختلاف کرنے کا، لیکن جہاں تک میرا میں. علم ہے آپ ضرور کریں اس سے تو ضرور کریں، لیکن افغانستان ایک ملک ہے، یا تو اپنے آپ کو ملک ڈکلیئر نہ کرے. افغانستان کہے کہ ہم ملک نہیں ہے، افغانستان کہے شعوری کہ طور ہم پہ یہ صرف ایک پرسپشن کا فرق ہے. لیکن اگر ان کے دیکھیں پاس ملٹری قوت اس ہے تو وہ اس کو یہ ان کو بہت نہیں. اگر طالبان کے پاس ملٹری قوت ہے تو وہ اس کو تسلیم نہیں کریں گے اور وہ اس کو خالی کرا لیں گے یا ختم کر دیں گے. پھر اس اور کا امریکہ مطلب کے یہ پاس ملٹری قوت ہے تو وہ اس کو قائم رکھ سکتا ہے تو قائم رکھے گا. بیسیکلی یہ تو جنگ، حالت جنگ ہے. اس میں نہیں یہ بہت اکنامک کنفیوژن ہو ٹرانسفر جائے تو ہے نہیں. اپنے ناظرین کے لیے بہت کنفیوژن ہو جائے گی. اس کو مجھے بولنے دیں اس پر. اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہے. دیکھیں اقوام متحدہ کا چارٹر ہے، اس پہ چارٹر کا چیپٹر ہے، غالباً 8واں چیپٹر ہے. اس میں دیا ہوا ہے کہ جب اسٹیٹس مملکتیں جب سائن کرتی ہیں ٹریٹی، چاہے وہاں کوئی بھی بیٹھا ہو، گدھے گھوڑے جو بھی بیٹھے ہوں، اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی جب تک کہ وہ اقوام متحدہ کی ممبر ہے اس وقت تک ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. نہیں تسلیم کریں گے تو اس کا طریقہ دیا ہوا ہے. چیپٹر ہے اقوام متحدہ کے چارٹر کا چیپٹر 7، پہلے 6 پھر 7. اس کے تحت اس کو زبردستی منوایا جا سکتا ہے اس ملک کو. تو ایگریمنٹ کو اس طرح، بائی لیٹرل ایگریمنٹ کو بھی اس طرح خارج کرنے میں انٹرنیشنلائز اس کو کیا جا سکتا ہے. اس میں پرابلم ہو سکتی ہے. تو طالبان، خیر اس چیز پہ ہم نے اتنے ڈسکس کر لی ہے کہ آپ کے اپنے جو ہیں
دیکھنے والے وہ جب پڑھیں گے ان چیپٹرز کو تو ان کو اندازہ ہو جائے گا. طالبان اگر نہیں مانتے ہیں تو سارا معاہدہ جو امریکہ کا طالبان سے ہوا ہے وہ تو ختم ہو گیا, پھر تو وہیں زیرو پر آ گئے اور پھر وہی 1980 طالبان نے 2021 جو وہ اپنا معاہدہ کیا اس میں اپریل میں یا مئی یا جون نہیں, وہ تو 2021 معاہدہ میں وہ انہوں نے اپنی شیڈیول طے فوجیں کیا ساری ہے. نکالنی ہیں, زیرو بوٹس آن وہ گراؤنڈ. اور جب بوٹس ہی نہیں ہوں گے تو شیڈیول, افغان ان کی بیسس کا کیا موقف یا کیا نقطہ؟ جی ہاں, وہ شیڈیول ڈسکس کیا ہے 2021 کے اپریل میں فوجیں وڈرا ہو جائیں گی. اس پر امریکہ نے کہا ہے کہ ہمارے جو بیسز میں ہماری ٹریننگ کی فیسلٹیز اور ایڈوائزنگ فیسلٹی برقرار رہے گی, اور اس کو ان کا معاملہ وہی معاہدے کا ہے. لیکن طالبان اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, نہ انہوں نے پہلے معاہدے میں تسلیم کیا تھا نہ وہ اب تسلیم کرتے ہیں. کہیں ذکر نہیں آیا کہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. اگر نہیں تسلیم کریں تو معاہدہ زیرو ہو جاتا ہے, یا وہ اس کو نہیں معاہدہ, اگر آپ اس معاہدے کی محرکات پہ دیکھیں, سوری ٹو اس محرکات پہ دیکھیں تو میرے اس پاس پڑھا معاہدے میں ہوا ہے, میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو. نہیں معاہدے میں کچھ بھی لکھا ہو, لیکن اس معاہدے میں کی محرکات میں امریکہ کی فوج کو انخلا کر کے زیرو پہ جانا ہوگا. کوئی امریکی فوجی نہیں بچے گا. جب امریکی فوجی نہیں بچے گا تو بیسس کا کیا کریں گے, اور بیسس کس کے کنٹرول میں ہوں گی, اور وہ جو گورنمنٹ قائم ہوگی وہ افغانستان اس کا بہت بڑا کمپوننٹ, یس اگر سارا نہیں تو بہت بڑا کمپوننٹ وہی افغان طالبان ہوں گے. تو اٹ ڈز ناٹ, یہ ممکن نہیں نظر آتا کہ کوئی بیسز موجود رہ سکتی ہیں, یا افغان طالبان نے پچھلے کسی وقت میں. دیکھیں آرٹیکل 24 میں دیا ہوا ہے, میں نے کھول لیا ہے آرٹیکل, ڈسپیوٹ اینڈ امپلیمنٹیشن. اگر ڈسپیوٹ کوئی آتا ہے اس پر, جو کہ پچھلی دفعہ طالبان نے ڈسپیوٹ کو آگے نہیں بڑھاوا دیا ہے, اس کا انہوں نے اس آرٹیکل کا ذکر کرتے ہوئے ڈسپیوٹ ریز نہیں کیا ہے, نہ ہی وہ اس وقت گورنمنٹ ہے. لیکن وہ کہہ سکتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو ہم اس کو نہیں مانیں گے, انہوں نے نہیں کیا. اور اگر جب گورنمنٹ میں آ بھی گئے, دیکھیں اگر وہ افغان طالبان اس کو تسلیم نہیں کرتے اور بیسس کو خالی کروا دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں, تو ان پہ کیا ہوگا؟ دوبارہ سے سینکشنز لگیں گی, اور ان کی گورنمنٹ تو قائم ہو جائے گی, لیکن ایک سینکشن شدہ گورنمنٹ ہوگی جو کہ افغانستان کو 1996 کے ماڈل پہ دوبارہ لے جائیں گی. ہاں, بہرحال ان کو آ کے آرٹیکل 24 کے تحت اس کو دوبارہ بتانا ہوگا کہ ہمیں یہ ڈسپیوٹ ہے اس پر. تو بہرحال وہ اس طریقہ کار سارا دیا ہوا ہے اس میں. تو یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے پہلے ہی کہہ دیا, مائک پومپیو نے نہیں بلکہ ضمن فلیزاد نے بھی اسی سے ملتی ہوئی بات کی ہے, اور وہ یہ کیا ہے انہوں نے کہ بھائی اگر آپ نے وہ جو 19 سال کی پروگریس ہے اس میں ہیومن رائٹ اور باقی چیزوں کو آپ نے تسلیم نہیں کیا, تو بلینک چیک آپ کو نہیں ملے گا. دیٹ از لنکڈ ود دی امریکن. اگر ہم اس معاہدے کے محرکات کو دیکھیں تو یہ ایک مجبور امریکہ کا معاہدہ ہے ایک فاتح طالبان کے ساتھ. اب مائک پومپیو کا کچھ کہنا, اس کے کیا گراؤنڈ ریالٹی سے کوئی کنیکشن ہے, یا صرف وہ ایک دعویٰ یا ایک نیریٹو ہے جو 19 سال سے کنیکشن ہے نا, امریکہ وہ لگاتار ہے؟ پیسے کو روک وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسے نہیں دیں گے, اور کوئی بات نہیں تھی اس میں. کہا کہ ہم آئندہ پیسے نہیں دیں گے اگر آپ اس معاملے کو نہیں حل کریں گے. افغان طالبان کیونکہ سمجھتے ہیں کہ اگر افغان طالبان کی میجورٹی گورنمنٹ یا افغان طالبان کی گورنمنٹ قائم ہو جاتی ہے تو امریکہ کبھی اس کو امارات اسلامی امارات افغانستان کے نام سے جو امارات قائم کرنا چاہتے ہیں, وہ یا طالبان نے کہا ہے کہ طالبان اپنے کبھی اس موقف سے بھی نہیں پیچھے ہٹے کہ وہ یہ وہی امارات ہے جو کہ طالبان 1996 میں قائم تھی, اور وہی ریسٹور ہوگی افغان طالبان کے مطابق. تو کیا اس کو امریکہ کبھی پیسے دے گا یا کوئی امداد دے گا؟ وہ تو پہلے بھی کبھی نہیں دے گا. ابھی تک کے مطابق تو امریکہ کہہ رہا ہے کہ دے گا نا, اگر وہ ان کنڈیشنز کو, یعنی کہ جس طرح طالبان مانے ہیں. دیکھیں طالبان پہلے تو کسی عورت کو کسی نیگوشیشن میں ٹیبل پہ بیٹھتے ہی نہیں تھے, اب 4 وہ نیگوشیٹر بیٹھی ہوئی ہیں. میں اس سے انحراف کروں گا کہ افغانستان میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا, اسکول کی تعلیم کے حوالے سے بہت زیادہ میڈیا CNN سے BBC تک جھوٹ بولا گیا, جو کہ اوپن ایک ایسا پروپیگنڈا تھا جو کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ کتنے بڑے پیمانے پہ میڈیا جھوٹ بول سکتا ہے اور سچ کو جھوٹ کو سچ بنا سکتا ہے. تو وہ تو ایک بہت بڑا جھوٹ کا پنڈورا بھی اس میں میڈیا اور CNN BBC فاکس اور سارے ویسٹرن میڈیا انکلوڈنگ الجزیرہ کے ساتھ شامل رہا. تو وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ انہوں نے کتنا وائلیٹ کیا افغان کلچرل یا ٹرائبل سوسائٹی کے اندر عورتوں کے کردار پہ کیا ہوتا ہے, چاہے وہ افغانستان وہ پشتون یا لوگوں
جو پاکستان میں ہیں ہم نے وہ بھی دیکھا ہے، چاہے وہ افغانستان میں وہ ان کا ایک ٹریول کلچر ہے. اس کو صرف طالبان پہ ہمیں صرف طالبان کو مورد الزام ٹھہرانا اس پہ صحیح ہوگا، یا وہ تو بات کی بات ہے نا کہ کون مورد یہ الزام ٹھہرا. امریکہ ہم کا نے تو نیریٹو ہے صرف جو ایک کنٹینیوسلی بات ریپیٹ کی ہو ہے، رہا ہے؟ ہم نے تو ایک بڑی مختصر سی بات کی ہے اور بڑی جامع اور لاجیکل بات کی ہے کہ امریکہ اس پہ اشارہ دے چکا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کریں گے. تو افغانستان ایک ملک ہے، وہ اپنے ریونیو خود جنریٹ کرنے کی کوشش کرے گا، کسی اور سے لے گا. تو یہ اتنی سی بات کی ہے، بڑی بڑی سمپل سی بات امریکہ نے کی ہے کہ بھائی اگر ایسی بات نہیں رہی تو ہم کانگریس آئندہ مدد نہیں کرے گی. اس میں کانگریس کی لنک ہے ساری چیزیں کانگریس کی مدد سے، امداد سے. اور اس وقت میرے تجزیے کے مطابق افغانستان کے طالبان بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو ضرورت ہے کہ انہیں امریکہ کی مدد بھی ملے، باقی دنیا کی مدد بھی ملے. تو اگر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہیں تو آپ کے کچھ الفاظ ہوں گے، اس کے بعد میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. تو آپ کے کچھ آخری پوائنٹ ہے اس میں کچھ افغان طالبان میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی قربانیاں اور دینے کے لیے تیار ہیں اور اپنی بات تھوڑی سی موڈیفیکیشن کے ساتھ منوا لیں گے وہ. اور بہت زیادہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی نہ کسی شکل میں، کیونکہ 21ویں صدی میں ہر فریق جانتا ہے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو لہٰذا کچھ تھوڑی سی اگر لچک دونوں سائڈ سے دکھائی گئی تو یہ معاملہ کامیابی کی طرف ہمکنار ہو سکتا ہے، لیکن ہے بہت دشوار اور کٹھن راستہ. چلیں، تو اس امید کے ساتھ کہ افغانستان میں امن آ سکے گا، اور اس دعا کے ساتھ کہ افغان بھائیوں کے مسائل اور ان کی تکلیف 40 سالہ پچھلی تکلیف کا خاتمہ ہو سکے گا اور ایک امن کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار سکیں گے، ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے اپنے اس پریڈکشن کے ساتھ، جو کہ سب کے لیے بہت واضح ہے کہ آنے والے سال سے 2 سال کے عرصے میں افغانستان میں طالبان کی حکومت واپس آ چکی ہوگی. تو اس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اس حکومت کا راستہ ایک امن سے گزرے اور اس ہونے والے معاہدے میں کامیابی ہو اور نیک نیتی سے افغان کے فریقین اس کو حل کر سکیں، اور امریکہ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہوں یا نہ ہوں، امن افغانستان کے لوگوں کو ضرور نصیب ہو. اس دعا کے ساتھ ہم بہت بہت شکریہ ادا کریں گے اپنے اینالسٹ اور میزبان جمیل احمد خان صاحب کا، اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا پروگرام دیکھیں گے، اپنی آراء سے ہمیں اپنے کامنٹس میں آگاہ کرتے رہیں، اور ہمارے پروگرام کو اور شو کو لائک اور سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ.